मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मेरी ये वीडियो ऑन डिमांड है और मेरे बड़े भाई अयाज नथानियल के कहने पर ये वीडियो मैंने बनाई। और अगर आप भी चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो अजीज़ों आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर दे सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अजीज़ों मेरा नाम नवाज नथानियल है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अजीज़ों आज का जो टॉपिक है उसके मैंने 4 सब टॉपिक बनाए। पहला ईमान की तारीफ, दूसरा मसीह और गैर मसीह के ईमान में फ़र्क, और तीसरा ईमान को पैदा कैसे किया जाता है, और चौथा ईमान को बढ़ाया कैसे जाता है। ईमान की तारीफ में अगर आप देखिए इब्रानियों उसका 11वां बाब और पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। मेरी एक वीडियो ऑलरेडी ईमान के रेफरेंस से पड़ी हुई है। अजीज़ों अगर आप वो भी देख लेंगे तो आपका ईमान और ज़्यादा तरक्की करेगा। अजीज़ों गुनाह से पहले इब्लीस की ये कोशिश थी कि हमारा जो खुदा पे ट्रस्ट है, जो इत्मीनान है, वो ट्रस्ट किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और हम अपनी अक्ल पर फैसले करें और देखी चीज़ों पर फैसले करें। और अजीज़ों वो इस कोशिश में कामयाब हो गया और हमारा जो इत्मीनान था, जो ट्रस्ट था खुदावन पर, वो ख़त्म हो गया और इंसान न सिर्फ खुदा की बादशाही से निकल गया बल्कि बाग़ अदन से भी खुदा ने उसको निकाल दिया। ये आपको पैदाइश उसका 3रा बाब और उसकी 24वीं आयत में मिलता है। गुनाह के बाद जब हम खुदा से दूर हो गए और अपने अक्ल के भरोसे पर फैसले करना शुरू किए तो अजीज़ों इसका नतीजा ये हुआ कि हम खुदा से दूर और इब्लीस के नज़दीक होते गए। लेकिन बाइबल की तारीफ के मुताबिक अनदेखी चीज़ों का सबूत है और खुदा ने ये ट्रस्ट हाबिल के ज़रिए दोबारा से बहाल करने की कोशिश की। और ये आपको इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 4थी आयत में मिलता है। और इस कोशिश में खुदा बाप मसीह यीशु में ये कोशिश कंप्लीट करता है और मुकम्मल हो जाती है खुदा की ये कोशिश, और उसकी तरफ से ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखिए यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अजीज़ों खुदा की तरफ से तो ट्रस्ट डेवलप कर दिया गया, अब हमारी बारी है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने ईमान को शो करें और मसीह खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और मेरे पीछे अगर आप बोलें तो आप मसीह खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। मेरे पीछे बोलें, खुदा मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह का। यीशु मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। तूने मेरी खातिर जान दी, मुर्दों में से जी उठा, अपने लहू से मुझे नया इंसान बना दे। बाप अपना पाक हूँ मुझ में कसरत से भर दे ताकि रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता जाऊँ, इस यीशु के नाम से आमीन। अजीज़ों अगर आपने मेरे पीछे ये दवा बोली है तो ना सिर्फ आपने उस ट्रस्ट को डेवलप किया बल्कि आप मुबारक भी हैं। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान ले। तोमा के रेफरेंस से ये बात हो रही थी जो कि आप देख सकते हैं। अब मसीह और गैर मसीह के ईमान में फ़र्क। अजीज़ों जो मसीह हैं वो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। और अगर इससे थोड़ी सी हट के बात की जाए, मसीह ईमान सब की सब अनदेखी चीज़ों पर होता है। अगर आप मेरे साथ निकाले पहला करंथियों उसका 2रा बाब और उसकी 9वीं आयत, जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। अजीज़ों ये डेफिनेशन मसीहों के लिए, जबकि गैर मसीह आप देखते हैं तो उनकी जो फिरदौस है वो सब की सब देखी चीज़ों पर बेस करती है। और जो चीज़ें ज़मीन पर मना है वो फिरदौस में आम है उनके लिए। इसका मतलब है कि मसीही ईमान के मुताबिक ये डेफिनेशन पूरी नहीं होती थी, जबकि मसीह ईमान है अनदेखी चीज़ों का सबूत। और पौलुस रसूल जब 3रे आसमान पर फिरदौस में जाता है तो वहाँ पर कुछ इस तरह का जिक्र करता है
یہ آپ کو دوسرا کرنچیوں کا 12واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں ملتا ہے۔ یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمیوں کو روا نہیں۔ عزیزو، یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دنیا کی دیتا ہوں، گو کہ یہ دیکھی ہوئی ہے، سائنٹسٹ نے اس کی پکچرز اور یہ ساری چیزیں لے چکے۔ یہ کسی چیز پر کھڑی نہیں۔ اب یہ عقل نہیں مانتی کہ بھئی ہوا میں سسپینڈڈ ہے، تو جب فردوس میں ہم ہوں گے تو یہ عقل سے باہر کی بات ہے، یہ روح کی بات ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے پالوس رسول کہتا ہے اندیکھی چیزیں۔ عزیزو، اب ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں، ایمان کو پیدا کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں رومیو اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت، پس ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ عزیزو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں خداوند یسوع مسیح کا کلام کیوں سنوں؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے میں تھوڑا سا پاسٹ میں جاؤں گا۔ آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے، جب موبائل نہیں ہوتا تھا اور لوگ باہر جایا کرتے تھے، تو جب جو کوئی باہر سے واپس آتا تھا تو عزیزو وہ باہر کے قصے بتاتا تھا کہ بھئی وہاں کی بسیں ایسی ہیں، وہاں اس طرح کے روڈز ہیں، اور یہ چیزیں ملتی ہیں، اس طرح کی اور بہت سی باتیں، اور وہ ان چیزوں کی ایویڈنس کے لیے یہاں پکچر لے کے آتا تھا یا وہاں کا کچھ سامان لے کے آتا تھا جو کہ ایز اے گفٹ ہمیں دیتا تھا۔ تو عزیزو، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی اپنے بارے میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں۔ یوحنا اس کا 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا، تم زمین کے، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں۔ عزیزو، اب خدا کی بادشاہی کی باتیں ہمیں وہی شخص بتا سکتا ہے جو کہ اوپر سے آیا ہو، کیونکہ نیچے کی بات نہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح نہ صرف ایویڈنس کے طور پر بہت سی چیزیں جن میں شفاعت، زندگی، معجزات اور پاک روح، یہ ساری چیزیں لے کے آیا، بلکہ عزیزو اس نے ہمیں بھی مردوں میں سے زندہ کیا، کیونکہ اب ہم جب مسیح خدا پر ایمان لا چکے ہیں، خدا کے نام پر ہم ایمان لا چکے ہیں، تو عزیزو ہم ہمیشہ کی زندگی کے مالک ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں خدا کی بادشاہی کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جو کہ اس بادشاہی کا باشندہ تھا۔ اب ہم اس کے باشندے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح وہاں سے آئے اور آنے کے بعد واپس خداوند یسوع مسیح وہاں پہ چلا گیا۔ تو اسی طرح عزیزو ہم بھی، جو کہ ہمارا وطن تھا، ہم بھی واپس جائیں گے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کی میں ذکر بار بار کر رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں بتا سکتے ہیں اوپر کے بادشاہی کے بارے میں۔ تو مجھے اسی لیے اس پر ایمان لانا ہے، اسی لیے اس کا کلام سننا ہے کہ وہ ہمیں صحیح رستہ بتا سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، دنیا کا نور میں ہوں۔ عزیزو، آپ نے ایک مثال سنی ہوئی ہے، بھیڑ چال، جہاں پہلی بھیڑ جاتی ہے اس کے پیچھے دوسری بھیڑ بھی جاتی ہے۔ تو عزیزو، مسیح خداوند سے آنے سے پہلے ہم بھیڑ چال چل رہے تھے، جو بھی ہمیں جس طرف لگاتا تھا ہم اس کی طرف لگ جاتے۔ لیکن عزیزو، مسیح خداوند کے آنے کے بعد ہمیں آسمان کی بادشاہی کی تمام معلومات ملتی ہیں، اور خدا کا شکر ہو کہ ہم نے اس بادشاہی کو مسیح خداوند کے ذریعے ایکسیپٹ کر لیا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ عزیزو، اب اس کا جو چوتھا ٹاپک ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ایمان کو بڑھانا کیسے۔ عزیزو، ہمیں بہت سی مثالیں ایمان کے ریفرنس سے ملتی ہیں، بڑھوتری کے ریفرنس سے، اور اگر میں جو ایمانداروں کا باب ہے اسی کی مثال لوں تو میرے خیال سے زیادہ اچھا ہوگا۔ تو اگر آپ میرے ساتھ نکالیں رومیو اس کا 4واں باب اور اس کی 7ویں آیت، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ عزیزو، ابراہیم جس کا مطلب ہے قوموں کا باپ،
ابھی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ اسے جب بلاتے ہوں گے قوموں کے باپ ادھر آ، اس نے ان باتوں کا غصہ نہیں بلکہ اس کا فیض بڑھتا گیا، کیونکہ آگے لکھا ہے اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہے۔ اب ابراہیم کو سٹارٹ سے اسی طرح بلانا شروع کر دیا اس نے، قوموں کے باپ، اور ابراہیم نے اس چیز کو قبول کیا۔ اور 18ویں آیت جب دیکھتے ہیں چوتھے باپ کی، رومیو، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ عزیزو، میڈیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی مسز اور وہ دونوں میڈیکلی فٹ نہیں تھے، لیکن عزیزو وہ نا امیدی، یہاں پہ لفظ لکھا ہے نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ، یہ ہے ایمان۔ پہلے بلانے کے ریفرنس سے، کیونکہ جب اس کو بلایا گیا قوموں کا باپ تو اس نے آمین کہا۔ جب اس نے میڈیکل سائنس کو نہیں دیکھا تو جب اس نے کہا کہ بھئی میں خدا پہ ایمان رکھتا ہوں، میڈیکلی چاہے میں جیسا مرضی بھی ہوں، لیکن میرا خدا وہ خدا ہے جو کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اور جب آپ 19ویں اور 20ویں آیت دیکھتے ہیں تو عزیزو بہت خوبصورت بات کہتا ہے، اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہو۔ یہ دونوں ضعیف ہو چکے، لیکن وہ ایمان میں ضعیف نہ ہو۔ آگے 20ویں آیت میں کہتا ہے اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ عزیزو، ابراہیم کے پاس نہ تو بائبل تھی جو کہ ہمارے پاس ہے ریٹن حالت میں، اور نہ اس کے پاس پاک روح تھا جو کہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ آپ نے مسیح خدا کو قبول کر چکے ہیں اور آپ پاک روح کے مالک ہیں، آپ میں پاک روح آ چکا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو اپنا فیتھ ابراہیم سے زیادہ شو کرتا ہے، کیونکہ یہ نا امیدی کی حالت میں، اس کی مسز سارا وہ بھی نا امیدی کی حالت میں، لیکن امید کس حالت میں لے کے آئے؟ نا امیدی کی حالت میں۔ اور اسی طرح وہ بدنی طور پر ضعیف ہو چکا تھا، دونوں مردہ سا بدن تھا، لیکن ایمان میں ضعیف نہ ہوا۔ اور عزیزو، اگر آپ دیکھیں یوحنا ہی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت، وہاں پہ کچھ لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کچھ یوں فرما رہا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا۔ عزیزو، آپ مسیح خداوند پر ایمان لا چکے ہیں، اب آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ جو ایماندار ہے وہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا۔ تو عزیزو، آپ یہ بڑے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو ایمانداروں کا باپ ہے اس کی مثال موجود ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نہ تو اس کے پاس بائبل تھی ریٹن حالت میں اور نہ اس کے پاس پاک روح تھا، اور یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ اسی لیے مجھے نہ صرف خداوند یسوع مسیح یہ فرماتا ہے کہ بھئی بڑے بڑے کام، تو عزیزو آپ نہ صرف ان بڑے بڑے کاموں کو کرنے والے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ورڈز ہیں، یہ کسی عام بندے کے ورڈز نہیں۔ عزیزو، آپ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے آپ باعث برکت ہو سکتے ہیں، صرف مسیح کے کلام کو سننے سے۔ سننا ایمان پیدا کرتا ہے، اور ایمان آپ بڑے کام کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ بہت زیادہ برکت دے، آمین۔